حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہر علی کے چاہنے والے کو اگر یاد نہ بھی ہو تو ترجمہ یاد ہے۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولو میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا ورسول تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو اگر آیت رک جاتی تو
تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی ہیں۔ مجھے 10 دن پڑھنا ہے تو آواز تھوڑا بڑھا دیں تاکہ گلا بھی ساتھ دے۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت نے ایک اور ولایت کا اعلان کیا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو ہمارے کلمے آیت کے مطابق ہیں، اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ ہماری اذانیں آیت کے مطابق ہیں، اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت بتاتا ہوا چلوں کہ خدا نے جب پہلی ولایت کا اعلان کیا تو کہہ دیا کہ میں اللہ تیرا ولی، جب دوسری ولایت کا اعلان کیا تو بتا دیا کہ میرا رسول تیرا ولی، لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ علی تیرا ولی۔ کئی کہ اگر تیسرے ولی علی تھے تو خدا نام بتا دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا، بتا دیتا میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، علی تیرا ولی، حسن تیرا ولی، حسین تیرا ولی، پھر علی تیرا ولی، پھر محمد تیرا ولی، پھر جعفر تیرا ولی، تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے اگر خدا نام بتا دیتا۔ میں نے کہا یہی تو قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو پہلے سے جانتا تھا، اور اللہ نے وہ کام کیا کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹے ولی نہ بنا سکیں، اور بنا بھی لیں تو بہت جلدی پکڑے جائیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ اللہ نے جب تیسری ولایت کا اعلان کیا تو خدا نے کبھی نام نہیں بتایا، ہمیشہ صفت بتائی، کیونکہ صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا نام شیر علی ہے تو نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا۔ ایک بندے کا نام اسد ہے، نام رکھنے سے تو کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو نام اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنی صفت مضبوط ہوتی ہے۔ آسان کرتا ہوا چلوں، بھائی میں نے حیدرآباد میں کسی کو 5 لاکھ دیے، اور میں نے کہا یہ 5 لاکھ کراچی لے جاؤ اور وہاں پہ جس کا نام علی ہو اسے 5 لاکھ دے دینا۔ ہر جگہ کہتا ہوں دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اور آپ یہاں سے 5 لاکھ لیے مولانا سے، آپ پہنچے کراچی اور آپ نے وہاں پہ اعلان کیا کہ مولانا نے 5 لاکھ دیے ہیں، اور بولا ہے اسے دینا ہے جس کا نام علی ہو، تو کراچی میں تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا نام بھی علی ہے، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اسے کیسے پتا چلے جو علی مولانا نے کہا تھا وہ کون سا ہے، اور جو علی یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ تو اگر خدا نام بتا دیتا تو زمانے کو کیسے پتا چلتا اللہ والا علی کون ہے، لوگوں والا علی کون ہے؟ تو یہی فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ قرآن نام نہیں بتاتا، قرآن صفت بتاتا ہے۔ صفت ہزاروں میں ایک میں پائی جاتی ہے۔ ہر کسی زکوٰۃ ہر مسلمان دیتا تھا، پر رکوع میں آج تک کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا وہ نظر آ جائے۔ اور جب آل رسول کا ذکر ہوا فرمایا اے اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک کیا جائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کون ہے۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں کو۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں، اللہ نے صفت بتائی ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں۔ اب جس میں رجس آئے وہ اہل بیت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ صفت بتاتا ہے، کیونکہ صفت نام سے زیادہ کلیئر ہوتی ہے، صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب تیسری ولایت کا ذکر کیا تو صفت بتائی، اور صرف خدا نے نہیں، اس کے نبی نے بھی جب علی کا ذکر کیا تو نبی نے صفت بتائی کہ 39 دن گزر گئے،
مسلمان کبھی یہاں بھاگے، مسلمان کبھی وہاں بھاگے، تو رات کو کہا غدن لاتین رأیتن رجلن کرارن غیر فرارن. میں کہوں یا رسول اللہ اتنے لمبے چوڑے جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک جملہ کہتے کل میں علم علی کو دوں گا. لیکن یہ نہیں کہا میں علی کو دوں گا، وہاں پر بھی کیا بتائی؟ صفت بتائی کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. کیونکہ اگر کہتے میں علی کو دوں گا سب لوگ اعتراض کرتے کہ پھر علی کو دے دیا. علی اپنا داماد تھا، علی اپنا کزن تھا، تو پوری رات کی نبی نے مہلت دی، جس میں یہ صفت ہے وہ علم آ کر مجھ سے لے لے. یا وہاں پر بھی رسول نے کیا بتائی؟ صفت بتائی. بہت آسان قرآن نے مسئلہ کر دیا. تقریباً 41 مرتبہ تقریباً خدا نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اور خدا نام نہیں بتاتا، وہاں پر بھی صفت بتاتا ہے. کتنا آسان ہے قرآن. اب مسلمان اس پہ لڑا لعنت کس پہ بھیجوں کس پہ نہ بھیجوں. میں کہتا ہوں صفات کو دیکھنا شروع کر دے، جس میں وہ صفت ہو جو اللہ نے بتائی تو لعنت بھیجنا شروع کر دے. خدا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہو ظالموں پر. اب تاریخ کو اٹھا، جس نے ظلم کیا وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. خدا جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اب یہ تجھے جا کر دیکھنا ہے کہ تاریخ میں 70,000 ممبروں سے جھوٹ کس نے بولا تھا. تو اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے. اسی طرح قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کون ہے، اللہ مومن کی صفت بتاتا ہے، صاحبان ایمان کی صفت بتاتا ہے، منافقوں کی صفت بتاتا ہے. اب یہ فیصلہ مسلمان کی عقل پہ چھوڑ دیا کہ تو جا کر تلاش کر کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے. امام حسین کا مشہور جملہ کہ مولا یہ نہیں فرماتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، وہاں پر بھی صفت کا ذکر ہے. کیونکہ اگر کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ تاریخ کے 2 شخصوں کے نام ہوتے. امام اس چیز کو محدود نہیں کرنا چاہتے تھے. امام نے کرداروں کو بیان کیا کہ فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسے کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے. مطلب یزید مت سمجھنا کہ تاریخ میں ایک یزید تھا. یزید کی فیکٹری آج بھی یزید بنا رہی ہے، اور حسینی فیکٹری آج بھی حسینی بنا رہی ہے. تو تجھے صفت کو دیکھنا. یہ جنگ صفت ہے، جنگ نام نہیں ہے. آج 80% جو ممبر سے جھگڑا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جھگڑا ہے، وہ ناموں کا جھگڑا ہے. کہ شیعہ صاحب کا احترام کرتے ہیں. صحابی ایک نام کا نام نہیں ہے، صحابی کردار کا نام ہے. اسی طرح ایمان کردار کا نام ہے، مومن کردار کا نام ہے، کاذب کردار کا نام ہے، ظالم کردار کا نام ہے. یہ کردار اگر نوح کے بیٹے میں بھی آ جائے تو خدا کہتا ہے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اور یہ کردار سلمان میں آ جائے تو علی کہتے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اصل جنگ کس چیز کی ہے؟ جنگ کردار کی ہے، جنگ صفت کی ہے. نہج البلاغہ اٹھائیے، امام متقین کی صفات بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے سلمان متقی ہے، یہ نہیں کہتے مالک متقی ہے، مولا صفت بتاتے ہیں. کیونکہ اگر کہتے سلمان ہے تو تاریخ میں تو ایک سلمان تھا، تاریخ میں تو ایک مالک تھا.
لیکن علی کی نگاہ قیامت تک ہے کہ کئی ایسے آئیں گے جو سلمان بنیں گے، کئی ایسے آئیں گے جو مالک اشتر بنیں گے۔ تو مولا نے لمٹ نہیں کی بلکہ لمٹ لیس کر دیا کہ تا قیامت جسے حسینی بننا ہے وہ حسینی بن سکتا ہے۔ تو یہ جنگ ہے صفات کی جنگ، ناموں کی جنگ نہیں ہے۔ آج مسلمان ناموں پہ اٹک گیا ہے، آج مسلمان شخصیت پرست بن چکا ہے۔ تجھے شخصیتوں کے پیچھے نہیں چلنا، تجھے کرداروں کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی کردار معیار حق بن جاتا ہے، کہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جہاں علی جاتا ہے حق وہیں جاتا ہے۔ شاید کوئی تجھے علی سے جب حق کو جدا کر کے دکھائے، یہ جدائی ناپذیر ہے۔ جس طرح نمک کو پانی میں ملا دو تو اب جدا نہیں کر سکتے، شوگر کو پانی میں ملا دو اب جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح حق علی کی ذات میں سمٹ گیا ہے۔ تو یہ کردار، علی کردار کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے۔ حسین کردار کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے۔ مولا امام زین العابدین کردار کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد واجل فرجہم۔ لیکن اکثر جو جنگ چلتی ہے وہ کس چیز پہ چلتی ہے؟ ناموں پہ چلتی ہے۔ مسلمان ناموں پہ لڑ رہا ہے، تو فلاں والا، میں فلاں والا، تو فلاں والا۔ نیچے آ جائیے تو کچھ مولویوں میں بٹے ہوئے، کچھ تنظیموں میں بٹے ہوئے، کچھ فرقوں میں بٹے ہوئے، کچھ مذہبوں میں بٹے ہوئے، حالانکہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر صفات کو فالو کرتے تو یہ لا الہ الا اللہ والے باقی رہتے، لیکن انہوں نے صفات کو فالو نہیں کیا، انہوں نے شخصیات کو فالو کیا۔ اور امام حسین نے کربلا میں جس چیز کو عیاں کیا وہ کیا تھا؟ وہ کردار تھا۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آواز آئی انما ولیکم اللہ، میں اللہ تیرا ولی ہوں۔ ہم سب نے اس ولایت کا اعلان کیا کلمہ پڑھ کر کہ لا الہ الا اللہ، میرا رسول تیرا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، پھر کہا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ آپ نے اقرار ولایت کیا۔ جب آپ یہ کہتے ہو تو یہ کیا ہے؟ اقرار ولایت۔ اسے کہتے ہیں اعلان ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت نظری، اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے نظریے اور اپنی تھیوری کا اعلان کیا۔ لیکن یہ ابتدائی ولایت ہے۔ آج شیعہ سے اسی ولایت پہ لڑ رہا ہے۔ یہ ابتدائی ولایت ہے، یہ تھیوری کری ولایت ہے۔ ایک اور ولایت ہے جس کے ملنے سے بندہ سلمان بنتا ہے، جس کے ملنے سے بندہ مالک اشتر بنتا ہے، جس کے ملنے سے بندہ حر بنتا ہے۔ وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری سب کے پاس ہے، لیکن ولایت عملی ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ کرامت ولایت نظری سے نہیں ملتی، کرامت ولایت عملی سے ملتی ہے۔ قلندر ولایت نظری سے نہیں بنتے، قلندر ولایت عملی سے بنتے ہیں۔ جب تک بندے کے وجود میں ولایت عملی نہ ہو۔ آسان سی مثال دوں، ایک بندے نے، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کے گھروں پر علم لگا ہوا ہے۔ علم اعلان نظریہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک تھیوری کا اعلان ہے کہ جس گھر پہ علم ہے تو سمجھ جانا یہ گھر کس کا ہے؟ آل رسول سے محبت کرنے والے کا گھر ہے۔ ہاں، یہ اعلان نظریہ ہے۔ بندہ پاکستان سے یورپ بھی چلا گیا، انگلینڈ بھی چلا گیا، آسٹریلیا بھی چلا گیا، جہاں بھی گیا وہاں پر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے اوپر علم لگا دیا۔ بھائی تو شیعہ تو تھا، علم لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ نہیں، صرف شیعہ ہونا کافی نہیں، اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا کو پتا تو چلے یہ 4 گھر اور ہیں، یہ گھر کسی اور کا ہے، یہ گھر اہل بیت کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ تو یہاں تک تو نظریہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھتوں پر علم لگایا۔ اب سوال یہ ہے یہ علم کس کا ہے؟ عباس علمدار کا۔ بھائی علم علی کا بھی لگ سکتا تھا، علم امام حسن کا بھی لگ سکتا تھا، آپ نے صرف حضرت عباس کا علم کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ واحد علم ہے جو مظہر ادب ہے۔
اس علم سے ادب نظر آتا ہے. پنجہ لگا ہوتا ہے کہ اس علم والے نے اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا لیکن اپنے امام کے حکم کی تعمیل کی. یہ علم والا صاحب ادب تھا. یعنی اگر ادب کرنے والوں کا زمانے میں کوئی قبلہ ہے تو اس قبلے کا نام عباس ہے. یہ ادب کا علم ہے. تو آپ نے علم لگایا کہ یہ غازی عباس کا علم ہے اور جس گھر کی چھت پہ علم ہے وہ عباس کا ماننے والا ہے. علم لگانا نظریہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے اپنے گھر کی چھت پہ عباس کا ادب والا علم لگایا کیا اس گھر کی چھت کے نیچے وہ عباس والا ادب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نظریے پر عمل ہے. ایک ہے نظریہ، ایک ہے نظریے پہ عمل کرنا. تو علم لگانا آسان ہے لیکن غازی کا ادب اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. تو حسین ابن علی کو 30,000 خط لکھنا آسان تھا. کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ کہ اے فرزند زہرا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی حکومت کو نافذ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. تو 30,000 خط لکھنا آسان ہے. یہ تھا نظریہ. اعلان نظریہ کیا کہ مولا حسین ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن کربلا تک جانا یہ ولایت عملی ہے. نظریہ پالنا بڑا آسان ہے، اس نظریے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو فرمایا 30,000 وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا اور ایک تھا جسے حسین نے خط لکھا تھا. یہ ہے ولایت عملی. یہ عمل کی ولایت ہے. ہزاروں لوگ مجلس میں آتے ہیں، نظریہ لے کر آتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس مجلس سے ہور بن کے جاتے ہیں. یہ ولایت عملی ہے. 17 خطبے دیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں. ملتا ہے 20 سے 25 لوگ مولا کے پاس آئے. تو یہ وہ تھے جو ولایت عملی والے تھے. امام حسین کا جملہ یاد رکھیے، فرماتے دین لوگوں کی زباں کی چٹکاری کا نام ہے. جس طرح یہ چنگم چبا چبا کے پھینک دیتا ہے، سوپاری منہ میں رکھتا ہے، مزہ لے لے کے پھینک دیتا ہے، اسی طرح دین مزے کے لیے لیتا ہے. نعتیں سن کے مزہ لیتا ہے، قصیدے سن کے مزہ لیتا ہے، نوحے سن کے مزہ لیتا ہے، نعرے مار کے مزہ لیتا ہے، مجلس میں آ کر مزہ لیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب مجلس سے باہر جاتا ہے کیا پھر بھی حسینی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یا 1 گھنٹے کا یہیں پہ مزہ لے کے اور یہیں مزے کو چھوڑ کے چلا گیا؟ یہ نظریے والا ہے. لیکن جو مجلس میں آ کے مزے کو اپنے ساتھ گھر تک لے جائے یہ حسینی کردار والا ہے. یہی تو جنگ ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے. صفات کی جنگ اور نام کی جنگ. کالے کپڑے پہننا آسان ہے لیکن اس لباس کا ادب کرنا بڑا مشکل ہے. زبان پہ نام علی لانا آسان ہے لیکن علی جیسی زبان بنانا مشکل ہے. آنکھوں سے 2 آنسو بہا لینا آسان ہے لیکن ان آنکھوں کو عباس والی آنکھیں بنانا بڑا مشکل ہے. تو یہ وہ مشکل کام تھا جس میں اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو لانا چاہتے تھے. فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی امن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس کی ایک شرط ہے. مولا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم آل رسول ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ عذاب سے بچے گا، نہیں، بس عذاب سے وہ بچے گا جس کے ہاتھ میں ولی خدا کا ہاتھ ہوگا، جس کے ہاتھ میں امام وقت کا ہاتھ ہوگا. اور تمام تر اہل سنت کے برادران نے لکھا یہ واحد حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. یعنی جس کا سلسلہ سونے کا ہے، چاندی کا بھی نہیں ہے، سونے کا ہے. کا کیوں؟ کہ اس پورے سلسلے میں کوئی غیر اہل بیت والا نہیں ہے. کوئی راوی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، نہیں ہے. اس پورے سلسلے میں امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا. چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے بابا حسین سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے بابا علی سے سنا. مولا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا، رسول فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے لیا، جبرائیل کہتا ہے میں نے خدا سے سنا. کیا کریں گے اس حدیث کا مسلمان کہ جس میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ نظریہ ہے. اس نظریے کی اگر کوئی شرط ہے
تو وجود امام ہے، وہ آل رسول کا وجود ہے، اور یاد رکھنا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اس وجود کو خدا روئے زمین باقی رکھتا ہے۔ زمانہ گزرتا رہے گا لیکن یہ مت سمجھنا اللہ کی زمین کبھی بھی ولی خدا کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی، ہر زمانے میں ولی خدا کا وجود باقی رہتا ہے۔ اور اے لوگو یہی وجود ہے جس وجود کی برکت سے خدا نے تیرے وجود کو برکت عطا کی ہے۔ 5 منٹ کے لیے شیعہ یہ سوچیں کہ حکومتیں آپ کے خلاف رہی ہیں، پروپیگنڈے آپ کے خلاف رہے ہیں، وقت کے حاکم بنو عباس، بنو امیہ، وہ ترکوں کی حکومت ہو، وہ قاجاریوں کی حکومت ہو، تمام تر حکومت شیعوں کے خلاف رہی ہیں، زمانہ آپ کے خلاف رہا۔ جتنا قتل عام مثلا افغانستان میں 2 سے 2.5 لاکھ صرف شیعوں کا قتل ہوا، ان سوویت یونین کے بعد اتنے شیعوں کو قتل کیا گیا، لیکن آج بھی نہ جلوسوں میں کمی، نہ مجلسوں میں کمی۔ تو یہ کیا ہمارا کمال ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ولی خدا کی دعا کے اثر کا کمال ہے۔ یہ غیبی مدد ہے مولا کی جو تمہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ شرط ولایت ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے ایک مسکان لائی تھی نا رسول کے چہرے پر، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی تھی۔ ایک جملہ کہا تھا رسول خدا اتنے ہنسے کہ 2 دانت ظاہر ہو گئے، تو جبرائیل نازل ہوئے، حبیب کہہ دے کہ میں نے اس پہ جنت واجب کر لی۔ اب تصور کیجئے جو بندہ اپنے کردار سے امام زمانہ کو خوش کرے، اس پر بھی تو جنت واجب ہو جائے گی نا۔ لیکن جو انسان اپنے مولا کو نہ خوش کرے، خوش امام کب ہوتے ہیں؟ نعروں سے نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ ولایت عملی کے میدان میں آتا ہے۔ اب ولایت عملی ہے کیا؟ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مومن یہ ظاہر قرآن ہے، تو بغیر وضو کے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو مولا فرماتے جب ظاہر قرآن بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے تو علی کی ولایت میں بغیر طہارت کے کیسے آ سکتے ہو؟ اس کے لیے تو آیت اتری ہے کہ یہ نہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب جاتی ہے۔ اور امام زمانہ بھی اسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں جس کے وجود میں طہارت ہے، جس کے وجود میں نجاست ہے۔ مولا کا وجود اس سے کبھی ملتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، وقت کا بادشاہ بڑا ناصبی تھا، پہلے نمبر کا بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بڑا ناصبی تھا، لیکن جو خود بادشاہ تھا وہ شیعوں سے محبت کرتا تھا، بحرین کا رہنے والا۔ تو ایک دن وزیر نے بادشاہ سلامت کو انار لا کر دیا۔ یقین کریے کہ آپ کا وجود اگر باقی ہے تو امام کی دعاؤں سے باقی ہے۔ آپ کا وجود اگر باقی ہے، نہ ایران میں طاقت ہے نہ کسی مولوی میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت چلا سکے۔ اگر امام زمانہ کی مدد بندے کو حاصل نہ ہو، ہمارا وجود باقی نہ رہے، یعنی ساری دشمن کی پلاننگز کو امام کی ایک دعا ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ وجود تنزل الملائکۃ والروح، قرآن کی آیت ہے سورہ انا انزلنا، یہ کنٹینیوسلی صیغہ ہے کہ ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں۔ پوچھئے مفتی سے، مولوی سے، یہ ملائک کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تو ایسا وجود ہے نا جس کے پاس تقدیریں لے کر آتے ہیں، جس کے پاس رزق لے کر آتے ہیں۔ کسی کے پاس جواب نہیں، کہتے رسول کے اوپر اترتے تھے، آج رسول تو نہیں ہے، آج کس کے اوپر اترتے ہیں؟ تو آج بھی کوئی فرزند زہرا ہے، لیکن وہ بندہ مل سکتا ہے جو ولایت عملی والا ہو۔ ولایت عملی نہیں تو مولا کی زیارت نہیں، ولایت عملی نہیں تو جنت کا تصور نہیں، ولایت عملی نہیں تو عشق امام زمانہ نہیں۔ عشق جب ہو، فرماتے ہیں شارٹیسٹ رستہ، سب سے نزدیک ترین رستہ جو بندے کو ہدایت تک پہنچاتا ہے وہ عشق کا رستہ ہے۔ سارے راستے مشکل ہیں، لیکن بندہ جب عاشق بن جاتا ہے بہت جلدی تکلیفوں کو پار کر لیتا ہے، اور بہترین عشق ہے عشق خدا اور عشق اہل بیت۔ اور یہ عشق ایسے نہیں بنتا، اس دل میں وہ چنگاری تب لگتی ہے جب یہ دل پاک ہو، پاکیزہ بن جاتا ہے۔ 10 مجلس انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ اس قلب کو کیسے پاک کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جو ناصبی وزیر تھا وہ ایک انار لے کر آیا کہ نہ قبلہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ ہمارے خلفاء کو خلیفۃ اللہ نہیں مانتے،
مانتے تو ہیں ایز اے خلیفہ، لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں نے چنا تھا، لیکن علی کو اللہ نے چنا تھا۔ انہوں نے کہا قبلہ یہ انار دیکھیے۔ بادشاہ نے انار دیکھا، انار پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں خلیفۃ اللہ فلاں خلیفۃ اللہ فلاں خلیفۃ اللہ اور علی خلیفۃ اللہ۔ کہ بادشاہ سلامت انار ہے قدرتی، اور اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ میرے 4 خلیفے ہیں زمین پر، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھے علی ابن ابی طالب۔ بادشاہ پریشان، پرانا زمانہ، انار پر قدرتی طور پہ الفاظ لکھے ہوئے، کسی نے پین سے بھی نہیں لکھے، قدرتی طور پر انار پہ الفاظ ہیک ہوئے تھے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، شیعوں نے اتنے سالوں سے ہمیں دھوکہ دیا کہ علی پہلے نمبر پر، یہاں پر تو خدا نے علی کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے۔ اس نے سارے شیعہ علماء کو بلایا کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہم علی المرتضیٰ کو خلیفۃ بلا فصل مانتے ہیں۔ ہاں دنیاوی خلیفے بہت بنے، وہ لوگوں نے بنائے، لیکن اگر کسی کو خدا نے رسول کے بعد چنا تھا وہ علی المرتضیٰ تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ انار لو، یہ بھی تو قدرتی ہے، یہ بھی تو درخت سے آیا ہے، اس پہ اللہ نے لکھ لیا کہ پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، اور علی چوتھے نمبر پر ہیں۔ اب سارے مولوی پریشان، اعتراض ہوتا قرآن سے تو جواب دیتے، حدیث سے تو جواب دیتے، انار کا کیا کریں؟ کوئی اور انار بھی تو نہیں تھا لا کے دکھائیں، اب کرتے تو کیا کرتے؟ واقعاً انار پہ تھے۔ یہ سارے پریشان ہوئے، کہنے لگے بادشاہ ہمیں یقین ہے کہ علی پہلا ہے، ہمیں علم سے، حدیث سے، قرآن سے کوئی مناظرہ کرواؤ تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انار پہ اس طرح کیوں لکھا ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں۔ تو ہمیں سوچنے کے لیے 3 دن کا وقت چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو جواب لا کر دیں گے۔ جواب آیا تو ٹھیک ہے، جواب نہیں آیا تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم دلیل والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم، یہ دلیل قرآنی ہے۔ اے مومن جب بھی بات کرو تو دلیل سے بات کرو۔ علی والا دلیل والا ہوتا ہے، علی والا نقل والا نہیں ہوتا، عقل والا ہوتا ہے۔ کا 3 دن چلے گئے، جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کو چنا اور کہا کہ جو سب سے نیک ہیں، سب سے پاک ہیں، عابد و زاہد ہیں، ان کو چنا۔ 3 ان میں سے چنے، تینوں کو کہا کہ صحرا میں چلے جاؤ، پوری رات عبادت کرو، امام زمانہ سے التماس کرو کہ مولا ہم خطرے میں نہیں ہے، مذہب علی خطرے میں ہے، ہم خطرے میں نہیں ہے، تشیع خطرے میں ہے۔ پہلے دن گیا، بڑا رویا بڑا رویا بڑا رویا، لیکن اس عالم کو امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن گیا، یہ بہت رویا لیکن امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن عیسیٰ بحرینی گیا، پوری رات روتا رہا کہ مولا آخری رات ہے، آج اگر مدد نہیں کریں گے یہ مذہب، یہ عقیدہ، یہ بلا فصل کا عقیدہ، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ مولا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، واقعاً انار قدرتی ہے اور واقعاً اس پہ الفاظ لکھے ہیں، بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ جو عقیدہ الہی عقیدہ ہے وہ انار پر کیوں نہیں ہے اور غلط عقیدہ انار پر کیوں ہے۔ ایک مرتبہ رو کے صبح کی نماز بھی پڑھی، اب بالکل نا امید ہو گیا۔ میں نے کہا مولا بس آخری دن تھا، آج مہلت ختم ہو گئی۔ کہتا ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، عیسیٰ بحرینی گھبراتے کیوں ہو، تیرے وقت کا مولا بھی زندہ ہے۔ کہا گھبرائے وہ جن کا مولا زندہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، نگاہ فرزند زہرا پر پڑی۔ عاشق ہے جو اور اس کی معشوق پہ نگاہ پڑے، کہ اگر عشق ہے تو کیسا عاشق ہے تو تقاضے دیدار نہیں کرتا۔ بندہ مجازی عشق میں بھی مبتلا ہو جائے نا، بار بار اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے، تو مولا بھی تو کہتے ہوں گے یہ میرا عاشق ہے تو تقاضے دیدار کیوں نہیں کرتا۔ تم نے 1 سال میں کتنی محنت کی تجھے امام زمانہ نظر آ جائے، چلو تم نے 5 سال میں کیا 1 مرتبہ بھی کوئی ایسا عمل کیا تجھے امام زمانہ نظر آ جائے؟ کیا تم نے 40 صبح دعائے احد پڑھی تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے؟ کیا تم نے 40 شب بدھ و رکعت زیارت امام زمانہ پڑھی تاکہ؟ اس کا مطلب یہ ہے تیرے پاس نظریہ تو ہے پر زیارت کرنے کا عمل نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں نا، نظریہ رکھنا اور ہے عمل کرنا،
اور ہے جو عمل کرتا ہے اسے حر بنایا جاتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ سلمان فارسی بنتا ہے۔ امام نے کہا عیسیٰ بحرینی گھبراؤ نہیں، تیرے وقت کا مولا امام زندہ ہے۔ کہتا جیسے مولا کو دیکھا قدموں پہ گرا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، مولا کے گلے لگا۔ میں نے کہا مولا جان نکلنے والی تھی، 3 دن گزر گئے، انتظار میں تھے، بس ابھی تو نا امید ہو گئے، مولا اتنی آنے میں دیر کیوں کر دی؟ پہلی رات روتے رہے، دوسری رات روتے رہے، تیسری رات روتے رہے۔ امام نے کہا عیسیٰ بحرینی قصور میرا نہیں ہے، مہلت تو نے 3 دن کی مانگی تھی۔ اگر اسی دن مجھے بلاتے میں تیری مدد کے لیے آ جاتا، کوئی ہیلا وسیلہ تیری مدد کے لیے کر لیتا۔ مولا تو نے 3 دن کی مانگی تھی، لہٰذا میں بھی 3 دن کے بعد آیا۔ کہا مولا اس مسئلے سے نکالیے تو صحیح۔ امام نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ تو حق والا ہے، حق والا پریشان نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے نا، فرمایا باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ صرف میں کپڑے دھوتے ہو نا، اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں باطل والے ہیں جھاگ، کبھی کبھی ابھر کے بہت اوپر آ جاتے ہیں، لیکن بقا تو پانی کو ہے، جھاگ تو ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی حق والا گھبرائے نہیں، یہ ساری جھاگ ہے، آج نظر آ رہی ہے کل نہیں ہوگی۔ صدیوں سے کئی آئے، صدیوں سے کئی گئے، لیکن نام حسین کل بھی باقی تھا، نام حسین آج بھی باقی ہے۔ یہ جھاگ ہے، باطل ہے، کچھ ان کے پاس ہے ہی نہیں بولنے کے لیے، بس جھاگ ہی جھاگ ہے۔ اپنی حدیثوں کا جواب نہیں دیتے، اپنی کتابوں کا جواب نہیں دیتے، اپنی تاریخ کا جواب نہیں دیتے، قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ دلیل نہیں ہے۔ تو علی کا ماننے والا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، جس کے لیے صراحتاً کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ارے جنگ صفین کے واقعے سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ فرمایا عمار کو جو لشکر مارے گا وہ باغی لشکر ہوگا، عمار تجھے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو جہنم کی طرف بلانے والے جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر بندہ صاحب عقل ہو تو خدا نے آیا، تاریخ آیا ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کو چلائے، اگر تعصبات کی دنیا سے نکلے، اگر ضد کی دنیا سے نکلے، تو ہدایت کا راستہ بندے کے لیے بڑا قریب ہے۔ امام نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ عیسیٰ بحرینی جواب میں دیتا ہوں کہ مولا فرمائیے کہ جانا بادشاہ کے پاس اور کہنا بادشاہ سلامت۔ جواب تو ہے، لیکن جواب ہے وزیر کے گھر میں، اور ایک شرط رکھنا، کہنا بادشاہ سلامت، شرط یہ ہے جواب ہم دیں گے، لیکن شرط یہ ہے پہلے ہم وزیر کے گھر میں جائیں گے، وزیر نہیں جائے گا، پہلے ہم داخل ہوں گے۔ کہ ٹھیک ہے مولا، کہ جیسے گھر میں داخل ہوگے نا، سیڑھیاں ہوں گی، سیڑھیوں پہ چڑھو گے، دائیں طرف کمرہ ہوگا، کمرے کے اندر جاؤ گے، وہاں پہ الماری ہوگی، الماری کے اوپر والا کھانا کھولو گے، اس کے اندر کپڑا ہوگا، کپڑے کے اندر ایک مٹی کا برتن ہوگا، اس مٹی کے برتن کو کھولو گے تو اس میں جھوٹا عقیدہ لکھا ہوگا، جس کو اردو میں کہتے ہیں سانچا۔ مٹی کا برتن ہوگا، اندر اس میں ان کا اپنا بنایا ہوا، لوگوں کو سکھایا ہوا عقیدہ لکھا ہوگا۔ جب انار چھوٹا تھا اس نے سانچا انار کے اوپر ڈال دیا تھا۔ یہی سانچے چڑھے ہوئے ہیں نا مسلمانوں کے۔ یہ سانچے والے عقیدے ہیں نا مسلمانوں کے، بچپن سے چڑھا دیا، بچہ بڑا ہو گیا باطل کو حق سمجھنے لگا۔ کہ جب انار چھوٹا تھا اس نے سانچا چڑھا دیا، انار جیسے بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا، جو اندر لکھا ہوا تھا وہ انار کے اوپر چھپائی آٹومیٹک کیا ہو گئی؟ ہو گئی۔ کہ یہ جا کر بادشاہ کو بتانا۔ امام کا شکریہ ادا کیا، بادشاہ کی دربار میں گیا، کہ بادشاہ سلامت جواب تو لے کر آئے ہیں۔ بڑے مطمئن، وزیر خوش تھا کہ یہ کون سا جواب لے کر آئیں گے، لیکن ان کو کیا پتا یہ اس کے ماننے والے ہیں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ تو کیا کیا اپنے گھر میں چھپا کے رکھے گا آل رسول سے؟ تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت جواب تو لے کر آئے ہیں، لیکن جواب ہے وزیر کے گھر میں، شرط یہ ہے پہلے وہ نہیں جائے گا، پہلے ہم جائیں گے۔ اب چور کی داڑھی میں تنکا، وزیر ہوا پریشان، کہ نہیں بادشاہ سلامت یہ کیا مطلب ہے، اگر جواب ہے تو یہیں دے۔ کہ نہیں بادشاہ، پھر ہم جواب نہیں دیتے، جواب ہے وزیر کے گھر میں، اگر یہ گیا ہم پھر بھی جواب نہیں دیں گے، پہلے ہم جائیں گے بعد میں یہ جائے۔ اب بادشاہ تھا، وزیر کرتا تو کیا کرتا؟ بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو ڈر کیوں رہا ہے، اگر تو حق پر ہے
تو تجھے تو ڈرنا نہیں چاہیے، اگر تو سچ پر ہے تو تجھے تو ڈرنا نہیں چاہیے. کہ نہیں بادشاہ سلامت میں اکبر ہوں، چلتے ہیں. ایک مرتبہ یہ وزیر کے گھر کے اندر گئے. اب اس نے سوچا تھا میں نے الماڑی کے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے، ان کو کہاں ملے گا؟ گھر اتنا بڑا، گھر میں اتنے کمرے، ان کو کیا پتا کس کمرے میں کس الماڑی کے کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ بحرینی گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں پہ چڑھا، دائیں طرف گیا، ایک کمرہ تھا اس کے اندر گیا، الماڑی کھولی، وزیر پریشان، گھر میرا. گھر میرا، کمرہ بھی جانتا ہے، الماڑی بھی جانتا ہے، وہ جگہ بھی جانتا ہے. کپڑا کھولا، سانچا نکالا، سارا بادشاہ کو بتایا. بادشاہ بھی پریشان ہوا، وزیر بھی حیرت میں، بادشاہ بھی حیرت میں. وزیر نے کہا بھائی گھر میرا، اس مسئلے کو چھوڑ دے، تجھے کس نے بتایا؟ کہ پریشان وہ ہوں جن کا امام زندہ نہ ہو، ہمارا امام زندہ ہے. جس مومن میں ولایت عملی ہو تو امام زمانہ اس قوم کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اللہ کا جملہ ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ. تو آج کائنات میں کتنے مسلمان کامیاب ہیں؟ سیولائزڈ کنٹریز انگریزوں کی، اکنامک ان کی مضبوط، اخلاقیات ان کے اندر، اقدار ان کے اندر، اور دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو مسلمانوں کا. تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کہو یہ نظریہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو وجود پہ نافذ کرو یہ ولایت عملی ہے. اچھا کام کوئی بھی کرے خدا کامیابی دیتا ہے، برا کام کوئی بھی کرے خدا ناکامی دیتا ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر اچھا کام برا کام کرے گا تو خدا اسے ناکام نہیں کرے گا، ناکام کرے گا. بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر کسی کو یاد ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ ہے نظریہ. صرف 14 اگست کو 4 توپوں کی سلامی دے کر نظریہ پاکستان زندہ نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے اس پاکستان میں کتنا لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اس کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سرکاری اداروں میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی پولیس میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سیاستدانوں میں لا الہ الا اللہ ہے، کہیں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہے نظریہ رکھنا اور ہے عمل کرنا اور ہے. یہی فرق تھا آل رسول کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کہ ابو سفیان نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی المرتضیٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا تھا، علی نے عمل کر کے دکھایا تھا. یہی جنگ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے جو صرف زبان سے کہتا ہے اور وہ کون سا مسلمان ہے جو زبان سے عمل کرتا ہے. تو یہ عمل ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. کتنا سخت جملہ. مطلب علی والا، رسول والا، نبی والا، اللہ والا ڈیلی سیم نہیں رہتا، اس کا دن بڑھتا رہتا ہے. کس طرح؟ سادہ مثال دوں، جس طرح کسی مومن کو یہ پسند نہیں کہ ڈیلی میرے اکاؤنٹ میں 1000 ہو، کہتے آج 1000 ہو تو کل 1.5 ہو، پرسوں 2 ہو، ترسوں 5 ہو، دن بڑھتے جائیں، مال میرا بڑھتا جائے. یہ آپ کے اندر فیلنگ ہے نا، کیونکہ آپ مٹیریل دنیا میں رہتے ہو تو مٹیریل چیزوں کے بڑھنے سے خوشی ملتی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب اسی طرح فرماتے ہیں علی والا مال بھی بڑھاتا ہے، اپنی روح کی ولایت کو بھی بڑھاتا ہے. اگر سیم ولایت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ امام ایک فرق بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اے مومن، دنیا کی لذتیں جو تو حاصل کر رہا ہے یہ حیوان بھی حاصل کرتا ہے. نکاح کی لذت جو تو لیتا ہے، شہوت والی لذت، یہ کتا بھی لیتا ہے. بچے پیدا کرتا ہے، یہ بھی حیوان بھی پیدا کرتا ہے. کھانا کھاتا ہے، یہ حیوان بھی کھاتا ہے. ادھر ادھر ٹہلنا پھیلنا، سونا اٹھنا جاگنا، یہ ساری لذتیں حیوان میں ہیں. تو امام حسین نے کسی سے کہا یہ بتا انسان والی لذت کون سی ہے اور حیوان والی لذت کون سی ہے؟
تاکہ تجھے پتا تو چلے تو ابھی انسان بنا بھی ہے کہ نہیں، یا ابھی تک تو حیوانیت کے درجے پر ہے۔ جملہ سنیے، بہت پیارا جملہ، فرمایا دنیا میں آنا اور آ کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایک مچھر بھی آ کے زندگی گزار کے چلا گیا، دنیا میں ایک مکھی بھی آ کر زندگی گزار کے چلی گئی، تیری گلیوں میں کئی کتے آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے، تو دنیا میں آ کر زندگی گزار کے چلے جانا کمال نہیں ہے۔ فرمایا دنیا میں آؤ ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسی حسین زندگی گزار کر گئے، یہ کمال بشریت ہے۔ صرف زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی جیسی علی بن ابی طالب نے گزاری۔ تو امام نے فرمایا یہ ہے بشر، یہ ہے حیوان، تجھے تمیز کرنی ہے کہ وہ کون سی لذتیں ہیں جو حیوان والی ہیں اور وہ کون سی لذتیں ہیں جو بشر والی ہیں، اور دن میں کتنے گھنٹے تو حیوانی لذتیں لیتا ہے اور دن میں کتنے گھنٹے تو انسانی لذت لیتا ہے۔ کہ مولا تھوڑا مثال دے کے سمجھائیے۔ امام نے فرمایا اگر کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے، اگر کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے تو ابھی تک تو حیوان ہے، ابھی تک تو حیوان، یہ حیوانی لذت ہے نا۔ بکری بھی کھانا کھا کے مزہ لیتی ہے، بھینس بھی کھانا کھا کے مزہ لیتی ہے، کتا بھی کھانا کھا کے مزہ لیتا ہے، ایک مچھر بھی خون چوس کر مزہ لیتا ہے، ہاں اسے بھی مزہ آتا ہے نا۔ تو اگر کھانا کھا کر مزہ لے ابھی تک تو حیوان ہے، کہ مولا پھر انسانیت کا درجہ کیا ہے؟ کہ اگر کھانا کھلا کر مزہ لے، یہ انسانیت کا رتبہ ہے۔ تو مولا علی اگر رات کے اندھیروں میں کھانا کھلاتے تھے تو علی مزہ بھی لیتے تھے۔ یہ لذت تھی جو اہل بیت، یہ انسانی لذتیں ہیں۔ وہ حیوانی لذتوں کے حیوانی لذت اتنی لو جتنی اس حیوان کی ضرورت ہے، انسانی لذتیں وہ لو جتنی تیرے روح کو ضرورت ہے۔ اور سیدھی سیدھی امام فرماتے ہیں جتنی جسمانی اور حیوانی لذتیں ان کو فنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے ایک ہفتہ پہلے جو بریانی کھائی تھی اس کا مزہ یاد ہے؟ تو کون سی بریانی؟ مجھے کل یاد نہیں میں نے کیا کھایا ہے۔ تو دنیا کی لذت جب تک لقمہ زبان پر، لذت بھی تب تک، جب لقمہ نیچے گیا لذت ختم۔ لیکن اگر 4 سال پہلے کسی یتیم بچی کا تو نے علاج کروایا ہو اور آج بھی پوچھوں نا، مزہ ابھی تک باقی رہتا ہے، وہ سکون ابھی تک باقی رہتا ہے۔ ہاں سارے دشمنوں کی دشمنیاں ایک طرف، لیکن فرماتے جب حور حسین کے پاس آیا نا، وہ خوشی ملی امام حسین، یہ خوشی اہل بیت ہے جب کوئی میثم تمار بنتا ہے۔ کہ امام فرماتے ہیں 313 کا عدد، واللہ اگر امام زمانہ کی کوئی چیز مولا کو خوشی دیتی ہے نا، وہ تیرا حور بننا ہے، وہ تیرا مولا کی دربار میں جانا ہے۔ چھٹے امام کا ایک چاہنے والے ہوتے تھے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، مولا کو پتا تھا یہ نشائی ہے، شرابی ہے، آتا بھی نہیں تھا امام کے پاس، محبت کرتا تھا، حکومت غریب تھا اس کو وظیفہ دیتی تھی۔ امام کو پتا چلا کہ حکومت نے پتا چلا کہ یہ علی کا ماننے والا چاہنے والا، اس کا وظیفہ ختم کر دیا۔ امام تقسیم کر رہے تھے خمس کو، ادھر 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 ادھر، تو کچھ پیسے امام نے نکالے اپنے صحابی کو دیے، کہا یہ اس کو جا کر دے۔ اس نے کہا مولا یہ تو گنہگار ہے، نشائی ہے، آپ اس کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کیسا بھی ہے ہمارا ہے، دعا کریں گے اللہ اسے ہدایت دے۔ امام نے کہا جب اسے جا کر دو نا تو میری طرف سے ایک جملہ کہنا۔ یہ چنگاریاں ہوتی ہیں میرے عزیز، لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری یہ گھر کو آگ لگا سکتی ہے۔ اہل بیت کئی لوگ ہوتے ہیں ظاہراً بہت برے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا وجود تیار ہوتا ہے اس چنگاری کے لگنے پر، اور یہ چنگاری لگتی ہے پورے وجود کو آگ لگ جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا کہ جب میں خدا کسی کو اپنا عاشق بناتا ہوں تو اس کے وجود میں آگ ڈال دیتا ہوں، اور یہ آگ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اسے نور کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو یہ مجلس اس چنگاری کا نام ہے کہ کون بندہ اس مجلس سے کیا لے کر جاتا ہے۔ حسین کے ذکر کی حرارت کیا اس کے وجود میں حرارت کو پیدا کر رہی ہے؟ اگر یہ حرارت 1 گھنٹے کی ہے تو کسی کام کی نہیں، لیکن اگر یہ حرارت پوری زندگی کی انرجی بن جائے
پوری زندگی کے لیے مجھے حر بنا دے، تو یہ مجلس امام زمانہ کو خوش کرتی ہے۔ امام نے کہا جاؤ اسے یہ پیسے دو اور میری طرف سے کچھ جا کر پیغام دینا۔ آیا، کہا کہ کس نے بھیجے ہیں؟ کہا فرزند زہرا نے، تیرے مولا نے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہ مجھ جیسے گنہگار کو مولا نے پیسے بھیجے؟ میں تو توقع بھی نہیں کر رہا تھا مولا میری مدد کریں گے۔ کہا وہ مولا ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، لیکن امام نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ کہ سر آنکھوں پر بولو کیا پیغام ہے؟ بہت پیارا جملہ۔ کہ مولا فرماتے ہیں اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ جملہ سنیے مولا کتنا پیارا جملہ ہے۔ فرمایا اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں برا کام برا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت برا ہے۔ کہ مرضی تیری ہے، امام نے تجھے بتا دیا۔ کہ یہ ایسی چنگاری تھی، اس نے ہر گناہ کو چھوڑا اور نوکر در زہرا بن گیا۔ جس طرح ہر بنا تھا نا، یہ چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ شہید چمران، یعنی سمجھیں حزب اللہ لبنان اگر آج ہے تو شہید چمران کی وجہ سے۔ کردستان جب انقلاب آیا تو کردستان کے نیشنلسٹ پورے کردستان کو ایران سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہید چمران کی محنتیں تھیں۔ امریکہ کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی ہولڈر، دنیا کی 5-6 زبانوں میں بات کرنے والا، اپنی ساری یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے اسلام کی خدمت کے لیے ایران میں آیا اور کردستان کو آزاد کروایا۔ لبنان گیا، وہاں پہ یہ پورا جو آپ حزب اللہ لبنان دیکھ رہے ہیں، اس کا مین کردار کس کا تھا؟ شہید چمران کا کردار تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی، فرماتے ہیں مومن بلب کی طرح ہوتا ہے۔ بلب خود بھی نور ہے، روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ جب تک تو روشن نہیں ہوگا کسی کو روشنی نہیں دے گا۔ جب تک تو صاحب تقوی نہیں ہوگا کسی کو علی کے دروازے پہ کیسے لا سکتا ہے؟ مومن کہتا ہے بیٹا نمازی بن جائے، علی والا بن جائے۔ بھائی پہلے تو نمازی بن، اے خاتون پہلے تو اپنا کردار حسینی بنا، پھر دیکھ تیری بچی کیسی بنتی ہے۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ مشہد کا شہر، مشہد کی گلیوں میں ایک شخص گھومتا تھا جو لوگوں کو بڑی گالیاں دیتا تھا، غصے میں آتا تھا۔ تو اس کی عادت تھی زبان کا بہت برا اور گندا، ایسی ایسی گالیاں لوگوں نے کبھی سنی نہیں۔ شہید چمران نے کہا کہ یہ کون ہے جوان؟ کیا شہید چھوڑ دیجئے، بڑا بدنام ہے، لوگوں کو بڑی گالیاں دیتا ہے، بڑا غصے والا ہے، ہر بندے سے لڑتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، نام نہیں لیتے اس کا، کہتے ہیں یہ کتا ہے۔ شہید چمران گاڑی میں جا رہے تھے، اس جوان کو دیکھا، کہ جوان سنا ہے تو بڑا لوگوں سے لڑتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں زور بازو ہے، ہے کسی میں طاقت میرے ساتھ آ کر لڑے۔ کہ اتنی غیرت ہے تو آ میدان جہاد میں لڑ۔ اتنی طاقت ہے تو عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی، کہ آ اپنا جہاد وہاں دکھا، زور بازو وہاں دکھا، ظالم ناموس پہ حملہ کر رہا ہے اور تو گلیوں میں لڑ رہا ہے۔ کہ شہید چمران یہ مت سمجھنا میں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ سب کہتے ہیں یہ گالیاں دینے والا، یہ برا، یہ بدماش ہے، تو میں تجھے لے کر چلوں گا، چلو گے؟ اس نے کہا جی شہید چلوں گا۔ شہید چمران نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، سیدھا میدان جنگ میں لے کر آیا۔ کہتا ہوں نا ایک چنگاری بندے کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے، ایک چنگاری اگر لگ جائے نا۔ کہتے ہیں 4-5 دن اس نے بڑا میدان جنگ میں جہاد کیا۔ ایک دن شہید چمران کہتے ہیں باہر لڑائی کی آواز سننے آئی، باہر نکلا، کیا دیکھا یہی جوان ہے، جتنے سپاہی ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے، بڑا غصے میں لال پیلا ہوا پڑا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے مجھے دیکھا، مجھے ایسی گالیاں دی، ایسی گالیاں دی۔ شہید چمران کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ سپاہی کہ شہید یہ کمانڈر تھے، کہ آپ کو گالیاں دینا میں سے ماریں گے؟ کہ نہیں کوئی نہیں مارے گا، چپ کر جاؤ۔ جب یہ گالیاں دے دے کے تھک گیا، شہید چمران نے کہا بتا تو صحیح تو گالی دے کیوں رہا ہے، ریزن تو بتا، مسئلہ تو بتا۔ کہنے لگا چمران اتنی دیر گزر گئی، 3 دن ہو گئے میں ان سے سگریٹ مانگ رہا ہوں، کوئی مجھے سگریٹ نہیں دے رہا، اور میرا دماغ گھوم گیا ہے۔
شہید نے اشارہ کیا سپاہی کو کہ اس کے لیے پوری ڈبی لے کر آ. سگریٹ کی ڈبی آئی. اسے کہا یہ لے. گالی کیوں دے رہا ہے؟ سگریٹ کے لیے گالی دے رہا ہے. یہ لے سگریٹ. سگریٹ دی. شہید چمران چلے گئے. کہتے ہیں 1 گھنٹہ گزرا. یہ آیا شہید کے پاس. کہنے لگا چمران یہ تو بتا, میں نے اتنی گالیاں دی, تو نے ایک بھی گالی نہیں دی, تو نے مجھے ایک بھی جواب نہیں دیا. شہید چمران نے کہا بیٹھ گیا. شہید نے کہا دیکھ, ایک ہے جس نے میرے ساتھ اتنی اچھائیاں کی ہیں, میں اس سے برائی کرتا ہوں پر وہ اچھائی کرتا ہے, میں اس کے ساتھ برائیاں کرتا ہوں پر وہ میرے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے. تو میں نے کہا جب وہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ایسے ہی کروں. تو اس نے کہا شہید چمران وہ کون ہے؟ کہ وہ میرے پاس بھی ہے تیرے پاس بھی ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ میرا رب ہے, کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اس کی دربار میں خطا کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی حسین کے فرش عزا پہ بلا رہا ہے. وہ پھر بھی کبھی کربلا بلا رہا ہے, کبھی مدینہ الرسول بلا رہا ہے, کبھی مسجد بلا رہا ہے, کبھی ذکر خدا کے لیے بلا رہا ہے. کہتے ہیں یہ وہ چنگاری تھی جو جوان کے دل میں لگ گئی. کہتے خاموش ہو گیا. شہید چمران کہتے ہیں اس رات پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ مصلی عبادت پہ کھڑا. کہا جتنے سپاہی تھے کسی کی نماز ایسی نہیں تھی جیسی اس جوان کی نماز تھی. رکوع میں جاتا روتا, سجدے میں جاتا روتا, نماز ختم ہوئی رو کر کہتا خدایا مجھے نہیں پتا تھا تو نے اتنی خوبیاں کی, لیکن میں تو تیرے ساتھ برائی پہ برائی کرتا رہا. کہ نماز تہجد کے لیے اٹھا, ہاتھ کو بلند کیا الہی العاف الہی العاف الہی العاف, اور نماز کے بعد رو کر کہنے لگا اے خدا اب یہ دنیا اچھی نہیں لگتی, اب مجھے شہادت دے اور میرے گنہگار جسم کو شہید کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دے. شہید چمران کہتے ہیں اتنے لوگ شہادت کی دعا کرتے تھے لیکن خدا اتنی جلدی کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تھا. حالت نماز میں کھڑا ہی تھا, بس یہ جملہ کہنا تھا اے خدا مجھے شہادت دے, وہیں پہ ایک میزائل آیا اور یہ مسلح پر ہی شہید ہو گیا. ہم نے کہا یہ ہے بندہ اس طرح ہور بنتا ہے نا. اور صبح آیا پہلا شہید ہے. امام حسین نے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ حسین نے اتنی جلدی ہور کو کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں کربلا میں جو جتنا جلدی گیا اتنا جلدی اسے راحت ملی, جو جتنا دیر سے گیا اسے اتنی تکلیف ہوئی. یہ بھی مولا کے دل کی نرمی تھی کہ فرمایا جب جب ہر سنتا تھا نا کہ 4 سالہ بچی آ کر بولتی تھی بابا میں پیاسی, تو گویا ہر کو کوئی خنجر مارتا تھا, منہ چھپا کے روتا تھا ارے میری وجہ سے حسین کی بچی پیاسی. اگر میں ان پورے لائنوں کے لشکر کو نہ لے جاتا, ہزاروں کے لشکر کو حسین نے اپنا پانی پلا دیا. کہتے ایک ایک بچی آتی تھی اور حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے اب جیسے جیسے دیر ہوتی رہے گی کبھی میرا اکبر شہید ہوگا, کبھی میرا قاسم شہید ہوگا, کبھی عباس کے بازو کٹیں گے تو ہور پہ کیا گزرے گی, اور یہ برداشت نہیں کر سکے گا. بوڑھا تھا تو اس لیے امام نے سب سے پہلے ہور کو بھیج دیا کہ ہور جا کے راحت طلب ہو جا اور جنت میں جا کر میرے نانا سے جا کر ملاقات کر, تجھ سے حسین بھی راضی اور تجھ سے حسین کی ماں زہرا بھی راضی. جو کربلا نہیں گئے لیکن دل میں تمنا ہے کہ زیارت حسین کا ثواب کما لیں, تو امام حسین فارمولہ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں مجبوری کی خاطر اگر میری زیارت کو نہیں آ سکتے لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت کے ثواب سے محروم کیا, تو گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ اگر خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو. ایک ظاہر کے خواب میں آ کر کہا اگر خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا. کہ مولا بس ایک سلام کا نہیں ایک نشانی ہے. مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ اگر مجھ حسین کو سلام کرو
اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو مومن یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت میں کہ جنہوں نے آپ کی اور میری اصلاح کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن، آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد وعلی اصحاب، عزیز و ایسے حسین حسین کہیے جیسے کربلا میں زینب نے کہا تھا، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرا سلام نہیں ہے، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ایسے سلام کرتے ہیں، نوح امام زمانہ ہے، فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھوپھی زینب کو داد یاد، عزیزو آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا، کسی نے آپ کو تازیانہ نہیں مارا، رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو، اور ظالموں نے نبی کی نواسیوں کو چہرے پہ تماچے مار۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے،
فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، او جن ہونٹوں پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے، ظالم نے 4 سالہ بچی کے سامنے فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کے لیے دعا ضرور کیا کرو، جب بھی دعا کرو خدا کو 2 واسطے ضرور دیا کرو، ایک واسطہ میری پھوپھی زینب کا، دوسرا میری 4 سالہ سکینہ۔ اللہ اب سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت کرا۔ بی بی زینب کا جملہ سنی، بی بی زینب فرماتی ہیں دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی نہیں پہچانا۔ جسے زینب نے قرآن پڑھایا تھا اس نے بھی زینب کو نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی زینب کیسے پہچانتے؟ انہوں نے کبھی علی کی بیٹی کو او بازاروں میں نہیں دیکھا تھا، اللہ اکبر۔ ایک 4-5 سالہ بچی تھی، یتیم ہو گئی، حسین گھر لے کر آئے، اس بچی کو حسین نے پالا، جوان کیا، قرآن زینب نے پڑھایا، حجاب زینب نے سکھایا۔ جب جوان ہوئی شادی کوفے میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا ہر سال کہتا ہے کب تیرا مولا آئے گا، میں بڑے بڑے زفرے لگاؤں گا، تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا۔ امام نے فرمایا شیریں او شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا۔ مولا جان قربان فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ عزیز و شیرین چلی گئی، حالات بدل گئے، زینب کی چادر لٹ گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزرنے لگا، شیرین کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر آیا، کہنے لگا شیرین میری زندگی گزر گئے، اور میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ او شیرین اگر کہو میں قیدیوں کو گھر لے کر آؤں، جلدی کرو میرے مولا کی وصیت تھی،
یا مومن نے دعوت دی، امام سجاد نے دعوت کو قبول کیا، قیدی بی بی شیرین کے گھر میں آئے، لیکن قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر تھی، لیکن ہائے علی کی بیٹے، جلدی جلدی سے شیرین نے سفرہ لگایا، پانی رکھا، کہنے لگی قیدی بی بی ہو جتنا پانی پینا ہے پی لو، او جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو۔ قیدی بی بیوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا، ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے۔ شیرین نے کہا قیدی بی بیوں جتنا رونا ہے رو لو، میں کیوں روکوں گی؟ یا اجازت کا ملنا تھا، قیدی بی بیوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بی بی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کر کہنے لگی اے عباد کے پیاسے بھیا، اے عباد کے غریب الوطن بھیا۔ شیرین نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے، اللہ بعد میں میرے بچے قربان کرے۔ بیبیاں بیٹھ گئیں، شیرین تیرا گھر ہے، اجازت ہوگی تو ماتم کریں گے۔ نہیں قیدی بیویوں میں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن عباس زینب کے بھائی کا نام ہے، اللہ میرے بچے عباس پہ قربان کرے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین کا قیدی بی بی چپ ہو جا، او یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ اب شیری کی سمجھ میں نہیں آیا، قیدی بی بی یہ کہ نام لے کے بیان نہ کر۔ اپنی جگہ سے اٹھی، جو بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی اس بی بی کے قدموں میں بیٹھی، کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، بس میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ او عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب الوطن بھیا۔ اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، او شیری تیرے مہمان آ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے حسین کے لٹے ہوئے قافلے کا واس، تجھے سیدہ زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا باس، اے خدا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا باس، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، قبر و قیامت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدا بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی شفاعت فرما۔
جو حاضرین میں بیمار ہیں بحق امام زمانہ شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے کوشش کریے گا، ٹائم سے مجلس شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔